سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، اور ان کی شہادت 17 ذی الحج کو یا 18 ذی الحج کو، دونوں قول ہیں۔ آپ ذی الحج کی 17 یا 18 کو شہادت پاتے ہیں، اور اس وقت آپ امیر المومنین ہیں، اور دنیا کے ایک بڑے رقبے پر آپ کی خلافت قائم ہے۔ عراق، ایران، حجاز، یمن، عمان، بحرین، شام، فلسطین، مصر، افریقہ، یہ سارا علاقہ آپ کے زیر سلطنت ہے، زیر حکومت و خلافت ہے، لیکن آپ نہایت ہی دردناک مظلومانہ شہادت حاصل کرتے ہیں مدینہ شریف کے اندر۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے سے شہادت کی بشارت عطا فرما چکے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، اور احد پہاڑ میں زلزلہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ اے احد، تھم جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ یہ پوری حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تھے، یعنی 3 صحابہ۔ اس موقع پر کوئی اور صحابی نہیں تھا ساتھ میں ان 3 کے سوا۔ فرجف الجبل، تو جبل کے اندر ایک راشا اور ایک لرزہ طاری ہوا، یعنی وہ خوشی سے گویا ہل رہا ہے، جھوم رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، اور میرے اوپر جناب صدیق اکبر آئے ہیں، فاروق اعظم آئے ہیں، عثمان غنی آئے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر جنبش ہوئی جی۔ فقالا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبت احدو، اے احد تھم جا، ٹھہر جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید سے مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان۔ تو ان دونوں کو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی پیشگوئی عطا فرما دی، شہادت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی شہید کہہ دیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے شہادت کا مقام حاصل کرنا تھا۔ تو یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، باب مناقب، کتاب فضائل الصحابہ، باب مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر۔ تو دوستو، یہ شہادت کیوں ہوئی؟ اس کا مختصر معاملہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کیا گیا، ایک جھوٹا مذہب کھڑا کیا گیا۔ ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہودی عالم جو کہ پڑھا لکھا، اس کو یہودیوں نے مسلمانوں کی صفوں میں داخل کیا، اور وہ یمن کا رہنے والا تھا۔ وہ آیا مدینہ شریف میں، حضرت عثمان غنی سے ملا اور کہنے لگا کہ میں یہودی تھا، مجھے ایک چمک نظر آئی، خواب آئی، تو اس سے میرا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، میں اسلام لایا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنا اسلام جو ہے ظاہر کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی نے بڑی اس سے شفقت فرمائی، بڑی محبت فرمائی، بڑا اس کی او بھگت فرمائی، لیکن وہ سارا ایک چال کے تحت اور ایک پری پلان منصوبے کے تحت وہ آیا تھا۔ وہ یہاں کچھ عرصہ رہا، لوگوں نے کہا کہ مبارک کہ تو یہودیت چھوڑ کر اسلام میں آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے منصوبے کے تحت تھا۔ اس نے چند دن تو ایسے ہی گزارے، پھر اس کے بعد وہ
حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے لگا، لوگوں نے کہا کہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہر آدمی کے دل میں حب اہل بیت ہے۔ تو اس نے اس طرح اپنا ماحول بنا لیا، اپنا ایک اس نے وہاں مقام پیدا کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ سب سے افضل تو حضرت علی المرتضیٰ تھے، سب سے افضل حضرت علی تھے، تو ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگ خلافت سنبھال کے بیٹھ گئے، تو یہ کیوں ہوا؟ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں اور نفرتیں پیدا کرنے لگا۔ یہاں سے ایک مذہب کی بنیاد پڑی، تو اس لیے ان کو سبائی کہا جاتا ہے، سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے پیروکار لوگ۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینہ شریف سے نکال دیا، تو مدینہ شریف سے وہ نکل گیا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا تو آپ تو اس کو نہ چھوڑتے، سزا دیتے، اور بلکہ اس فتنے کو بند کرنے کے لیے کلا کما کرتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا، اور وہ پہلے کوفہ گیا، وہاں جا کر اس نے اپنے ہم نوا پیدا کیے، بصرہ گیا، وہاں اپنے ہم نوا پیدا کیے، پھر وہ مصر گیا، اور مصر میں اس نے اپنے ساتھی پیدا کیے کہ جناب زیادتی ہو رہی ہے، اور اس نے پھر خطوط ادھر سے ادھر لکھے جا رہے ہیں کہ یہاں کے جو عاملین ہیں، گورنر ہیں حضرت عثمان کے، وہ زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس طرح کا اس نے ایک بغاوت شروع کی، اور پھر ان تینوں علاقوں سے اس نے لوگ ساتھ لیے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا آ کر محاصرہ کر لیا، اور مطالبہ کیا کہ آپ ریزائن دیں، آپ استعفیٰ دیں، اس لیے کہ آپ زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ کے جو گورنرز ہیں وہ علاقوں کے اندر زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ کا نظام غلط جا رہا ہے، آپ استعفیٰ دیں۔ تو آپ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قال فرمایا یا عثمان، اے عثمان، انہو لعل اللہ یقمص قمیصا، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک قمیص پہنائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ خلافت کا حلہ عطا فرمائے گا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، اور کچھ لوگ اس کو تجھ سے اتروانا چاہیں گے کہ اس کو اتارو، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ریزائن نہیں دوں گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، کتاب المناقب، باب مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 3705۔ تو آپ نے ریزائن دینے سے انکار کر دیا، چنانچہ 40 روز انہوں نے محاصرہ رکھا آپ کے گھر کا، اور آپ تک پانی نہیں پہنچنے دیتے، کھانا نہیں پہنچنے دیتے، اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجہز جیش العسرہ، جس کے فضائل ختم ہونے میں نہیں آتے، وہ جس نے مسجد نبوی میں توسیع کروائی، وہ جس نے مسلمانوں کو کنواں خرید کر دیا، اور وہ جس نے لشکر تبوک کا سارا خرچہ اٹھایا، جس کا مال ہر موقع پر مسلمانوں کے کام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنے مال کو ہمیشہ قربان کرتے رہے، آج ان کو نہایت ہی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو ڈر ہوا کہ لوگ حج کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پر یہ مدینہ کے لوگ غلبہ پا کے ہمیں پکڑ لیں اور پھر ہمیں مارا جائے، اس لیے انہوں نے جلدی کی اور دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا، اور آپ کے خون کا قطرہ پہلا قرآن پاک کے اوپر گرا، اور وہ آیت تھی
کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، تو یہاں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اے عثمان، تمہارے لیے تمہارے دشمنوں کو اللہ کافی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے آپ شہید ہوئے اور آپ کو پھر جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اور کیا خوبصورت بات ہے، آپ نے جنت البقیع جو قبرستان ہے اس کی جگہ کم پڑ رہی تھی کہ اب تدفین زیادہ ہو رہی تھی اور وہ ختم ہو رہا تھا، تو آپ اس نے حضرت عثمان غنی نے اس کے ساتھ ایک پلاٹ تھا، اپنے مال سے اس کو خرید کر اس کو شامل کیا قبرستان کے اندر، اور اس پلاٹ کے اندر سب سے پہلے قبر بھی حضرت عثمان غنی کی بنی، تو وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج ان کا مزار شریف جنت البقیع کے اندر مرجع الخلائق ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آخر میں جا کر بنا ہوا، اس لیے کہ وہ ایریا بعد میں شامل کیا گیا تھا اور اس میں پھر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو وہ پھر ایک اور خوبصورت حدیث ہے یہاں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواب آیا آپ کو جب آپ کا محاصرہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوف نہ کر، کل تو روزہ ہمارے پاس افطار کرے گا۔ کہتے ہیں کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی المنام ورأیت ابا بکر وعمر، کہ آپ کہتے ہیں عثمان غنی کہ آج رات میں نے خواب دیکھا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر عمر کو دیکھا، وقالوا لی، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اصبر فإنک تفطر عندنا القابلۃ، کہ اگلی رات تو روزہ ہمارے پاس افطار کرنے والا ہے۔ ثم دعا بمصحف، پھر قرآن پاک منگوایا، فنشرہ بین یدیہ، اس کو اپنے ساتھ اپنے سامنے کھولا، فقتل وہو بین یدیہ، تو آپ اس حال میں شہید ہوئے کہ قرآن پاک آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔